بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ۔ یہ 8واں قاعدہ، اس کا عنوان ہے 8واں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا۔ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت پیش کیا ہے انہوں نے، بہت ہی برمحل آیت پڑھ دیا میں نے، اسی طرح ترجمہ اس کا یہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض ان کی رضائی جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ صحبت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اتنی تاکید ان کو حکم ہے کہ ان کی صحبت میں رہیے، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ ترجمہ زیادہ وہی لیتے ہیں بہت زیادہ۔ ترجمہ پھر پڑھتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹے نہ پائیں۔ بہت بری بھی۔ اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنے نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ جیسے امت کو حکم ہے ان کی اتباع کی، ان کے تعظیم کی، ان کے احترام کی، امت کو حکم ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے امت کے ساتھ شفقت کی، محبت کی، قریب کرنے کی، ہے کہ دونوں کو، چونکہ اللہ ہے، اللہ تو مربی سبھی کا ہے، انبیاء کا بھی ہے، اولیاء کے بھی ہے، اور جو گناہگار بندے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہی مربی ہے۔ اس بنا پر نہایت بہت عام حدیث میں آتا ہے، انہوں نے شاید نہ دیکھا ہو، نے دیکھا نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ آپ حجرے سے نکلیے، مسجد میں جائیے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، تشریف لے گئے، حضرت بلال وغیرہ تھے، کسی کے پاس پوری طریقے سے کپڑا بھی نہیں تھا، کوئی چادر اوڑھے تھا، صرف لنگی پہنے ہوئے تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بھائیو، تم کو
یہاں کس چیز نے روکا ہے؟ اسے اجتماعی ذکر کی اہمیت معلوم نہیں، جمع ایک ساتھ، تم کو یہاں کس چیز نے روکا ہے؟ یہاں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور مجھ کو 7 طرف سے حکم ہوا کہ تمہاری خدمت میں آؤں میں، مجھ کو حکم ہوا ہے تو مجھے سے نکلیے، غریبوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے۔ روایت نہیں ہوگی، دیکھ لیجیے، یہ ہے روایت، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالی بہت زبردست، یہ صحبت کی فضیلت میں اس سے بڑھ کے کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ نبی کو حکم رہا ہے کہ اپنے مقتدین اور اپنے امتیوں کے ساتھ آپ بیٹھیے، نکلیے، یہ بھی ہے، آپ حجرے سے نکلیے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا، فرمایا، اے لوگوں، اے بھائیو، تم کو کس نے یہاں پر جمع کیا ہے؟ کہا اللہ کے ذکر نے ہم کو جمع ہے۔ کہا ہم کو آسمان سے حکم ہوا اج سے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، اور بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرات ذکر کرتے اجتماعی تھا، بعض لوگوں کو جو کچھ ہوتا ہے دماغی، ہر چیز کو بدعت ہی کر دی جاتی ہے، بدعت۔ ماں محمد رحمان صاحب کہتے تھے، کسی بات پر کہا کہ یہ بدعت ہے، کہا تم بھی بدعت ہو، تم بھی پہلے نہیں تھے نا۔ امام محمد رحمان الزامی جواب کہا تھا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا کچھ ایسے، مجھے یاد ہے بہت، کیا تم بھی بدعت ہو؟ تم پیدا تھے کیا پہلے؟ تم بھی نہیں آئے ہو، تم بھی بدعت ہو۔ مولانا عبدالسلام صاحب، عبد شکور صاحب، مولانا علی مشہور، یہ لوگ ہیں۔ بس عبد شکور صاحب کے لڑکے عبدالسلام صاحب ان کے ساتھ مولانا رہتے تھے۔ کوئی مناظرہ تھا کہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے، ماشاء اللہ محمد احمد صاحب۔ ماں عبدالسلام صاحب کہا، مولانا آپ نہیں، میں مناظرہ کرتا ہوں، کیا مناظرہ؟ ماں محمد احمد بہت حاضر جواب، بہت حاضر جواب، یہ بھی وہی حاضر جوابی میں ہے، بہت حاضر جواب کیا حضرت نے، اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتے تھے۔ چلیے اب یہ قال سعدی صلی اللہ رحمہ اللہ تعالی فی تفسیر الآیت فی الامر بصحبۃ الاخیار، مفسر ہیں اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں جس میں حکم ہے اخیار کی صحبت کا، نیکوں کی صحبت اختیار کرو، ابرار اور اخیار۔ لیکن مولانا کی نواز میں کسی کا نام اخیار بھی ہے شاید، فی الامر بصحبۃ الاخیار ومجاہدۃ النفس علی صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى۔ بہت عمدہ تفصیل اللہ تفسیر القرآن تکریم الرحمن، تفسیر الکریم الرحمن ہے شاید ہمارے یہاں ہے، یہی ہے لمبی وہاں ہے۔ تحفۃ الاشراف وہ آئے تھے نا مجھے تسلیم الدین، کہتے یہاں نہیں، بڑی اچھی کتاب مجھے، بہت اچھی کتاب۔ میں نے کہا ہمارا نہیں، کہا نہیں، یہ بزرگ نے کہا نہیں۔ ہاں تو پرسوں جانے کے بعد کوئی کون نہیں نکل گئی، ہاں ایک سے ایک قابل لوگ ہیں یہاں۔ وہ جو ہے ہمارا یہ ہے آپ کیا، اس کو کہا نہیں کہ بھائی کہہ دے رہے یہ ہے ہمارے یہاں، میں اس سے کہہ گئے تھے ضرور منگا لیجیے آپ کے یہاں ہے۔ اب مجھے یاد تھی، کہا گئی، میں اس کو مانا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں ہمارے پاس ہے وہ، لیکن وہ تھی پہلے یہاں اوپر، تو میں اس وجہ سے فوراً بھیجا تھا، میں یاد ہے کہ نہیں،
نہیں اس کے بعد فوراً بھیجا تھا اوپر. مجھے یاد تھی 10-15 سال پہلے وہ بات تھی اوپر. میرے دل میں تھا کہ وہی اوپر ہے, لیکن میں اس کو وہاں لے جا چکا ہوں 2-4 سال پہلے وہاں نہیں تھا نا, سب کتابیں یہی تھی, بہت تھی, اب بھی ہیں. ہاں ابھی ہیں. تو فتح الاشراف بہت عمدہ کتاب ہے, سیرت وہی اخبار صاحب اسی انداز کی ہے سر. بہرحال بہت عمدہ کتاب مطلب. قال السعدی فی تفسیر الآیت فی ہر امر بصحبت الاخیار, مفسر کی عبارت ہے. وہ مجاہد نفس علی صحبتہم و مخالطتہم وإن كانوا فقراء فإن فی صحبتہم من الفوائد ما لا يحصى. اس میں حکم ہے اخیار کی صحبت کو اختیار کرنا. نبی کو جو حکم ہے تو ولی کو نہیں ہوگا, کتنا بڑا ولی ہو جائے. لکھا علامہ شارانی نے, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ میرے مشائخ میں سے, ہمارا جی نہیں چاہتا کسی ملنے کی, ہماری طبیعت خراب, ہماری طبیعت کے خلاف ہے ملنا جلنا. کہا تمہاری طبیعت سنت کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کرو. لیکن مشائخ کو ڈانٹ دیا علامہ شارانی. بہت سے لوگ ناقص لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. علم بہت علم ناقص. اب میں افراد باقی میں تفرید ہے. عشق قابل ہوا معتدل ہو گیا. یہ کس کا شعر ہے؟ محمد. ہم نے افراد تفرید نہیں ہے, عشق جب کامل ہو گیا تو معتدل ہو گیا. یہ کہتے ہیں نا, میں نے کہا عشق کی جگہ پہ علم لگا. وہ صوفی تھے تو انہوں نے عشق کہا, میں مولوی ہوں تو علم کہوں گا. میں بدل دیا میں نے دوبارہ. ہم نے افراد باقی میں تفرید ہے. علم کامل ہوا معتدل ہو گیا. علم جب کمال آتا ہے تو اعتدال. جتنی گمراہیاں آئی ہیں علم کی گمراہی کی وجہ سے آئی ہے. جتنی بدعات ہیں سب علم کی کمی کی وجہ سے ہیں. شاہ صاحب نے لکھا, شاہ عبدالعزیز صاحب نے, علم کی کمال. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں, جبکہ جو بند تھا ہی نہیں, فارغ کیا ہوتے وہاں سے. میں حجت الاسلام وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب خدمت میں ان کے علم کو سے جاتا ہوں. جاتے تھے, بیٹھتے تھے, حضرات بول نہیں تھے. نماز قاسم صاحب بولتے تھے, نماز رشید احمد صاحب, نماز تھانوی, نماز مفتی احمد الہ آبادی. زمرے میں ہمارے الہ آبادی بھی ہیں. نہیں, ماں محمد حسین ضرور میں کہتا ہوں, محمد نے کہا الہ آبادی چھوڑوں گنگوہی سب ہیں, الہ آبادی نہیں کیا. نہیں, چونکہ آخر میں تھوڑا سا قوالی سننے لگے تھے, اس بنا پر تھوڑا سا دوری ہو گئی تھی. ورنہ بہت زبردست قابل آدمی تھے, کتابیں لکھی زبردست. علم قابل ہوا معتدل ہو گیا. بہت علم بہت روشنی ہے علم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح علم عطا فرمائے. علم وعلم انہ لا الہ الا اللہ. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کہتے تو ہیں, لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے کہ صرف قول کافی نہیں ہے, آپ کا علم ہونا چاہیے. اس کو نبی کو حکم ہو رہا ہے, وعلم انہ لا الہ الا اللہ. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کہتے تھے ہم بھی, لیکن حضور کو کہا جائے فارم, ہم سے کہا قولوا قول لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ گے. تمہارے کہنے سے بھی فلاح, لیکن نبی کو نہیں ملے. نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے. اس لا الہ الا اللہ کی معرفت جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, کسی کو نہیں ملی. اس کے بعد ابو کا صدیق کا درجہ ہے, اس کے بعد درجہ بدل جائے. علم بہت بڑی چیز ہے. معرفت. انا عالم, میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, اس میں زیادہ ڈرتا ہوں. جو زیادہ جتنا جانے گا اتنی ڈرے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو علم صحیح عطا فرمائے. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے, اور ان کی صحبت نفس کے مجاہدہ کرنے, اور ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے, اگرچہ وہ فقراء ہوں. پورا کپڑا بھی نہیں تھا بنتا تو, اگرچہ قید لگا دیا ہے, اگرچہ فقراء. یہ نہیں کوئی امیروں کے جا خوب بیٹھو
فقیروں کے یہاں جا کے بیٹھا، تواضع پیدا ہوگی، انکسار پیدا ہوگا. اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہے، دوست کے دین کو ہوتا ہے. اور چاہیے دیکھ لے کہ کس سے وہ مخالطت رکھتا ہے، کس سے ملجل رکھتا ہے. اپنے بارے میں دیکھ لو کس کی صحبت میں رہتے ہو، اپنے بچوں کی دیکھ لو کس کی صحبت میں رہتے ہو. صحبت صالح ترا صالح کو رکھ، صحبت طالح ترا طالح کو رکھ. نیک لوگوں صحبت تم کو نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دے گی. صحبت اصل ہے. بہت حد اس پر کلام کر دے. آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. قال ابو سفیان الخطابی المرء علی دین خلیلہ معناہ لا تخالل الا من رضی دینہ. معنی اس کے یہ ہے کہ تم دوستی نہ کرو مگر اس شخص سے جس کے دین سے تم راضی ہو، جن کا دین پسندیدہ ہو وہی ساتھ رہو. بہت رضی دین اماتو فإن کی اذا خاللتہ ہوں، اس وجہ سے اگر ان سے مخاطبت کرو گے فأدرک الی دینہ ومذہبہ، تو اس کے دین کی طرف مائل ہو جاؤ گے. ولا تغرر. شیخ ابو سلمان خطابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء علی دین خلیلہ. مطلب یہ ہے کہ ان سے دوستی کرو جس کے دین اور معنی سے تم مطمئن ہو. ایسا نہیں تم کو گمراہ کرتے ہو، کتنے لوگ گمراہ ہوئے غلط ساتھیوں سے، غلط کتابوں کے مطالعے سے. تو سب چیزیں آ چکی ہیں. بری سے بری اچھی اچھی کتابیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کافی ہے. ابھی تمہیں تمیز ہوگی تب تو اچھی بری میں تمیز کرو گے. بھائی تم کون پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ، قادیانی ہو جاؤ، کہاں ہو جائے کوئی ٹھیک ہے. ایک سے گمراہوں کے آ رہی چیزیں. شیخ ابو سلمان خطابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے تم اس سے دوستی کرو جس کے دین و امانت سے تم مطمئن ہو. اس لیے کہ جب تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا، چھوڑے گا نہیں. وہ آدمی محقق ہوتا نہیں، اس کی بات وہ مان لیتا ہے، بھائی تمہیں ٹھیک کر رہے. کیا ہم لوگ ساتھ بہت سے لوگ رہتے ہیں، بالو آتے ہیں بدل دیتے ہیں. میں گیا تھا وہاں بال دو تو کچھ لوگ جماعت کے لوگ تھے، انہوں نے نماز پر لے آئے. وہ نماز پڑھنے لگے. ٹھیک ایک صاحب کہے تو ہمارے یہاں یہ کہ بقدر ضرورت پر فاصلہ رکھو ایک گاڑی دونوں پیروں میں. کہا دیکھو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، اور ان کا مطلب تھا کہ پیر ملا کے کھڑے ہو. اب بہکانے والی بات دیکھیے. کہا دیکھو اصل تم لوگوں سے ان کو ہے نفرت، حبشیوں سے. اس چیز کو بہت خیال آتا ہے قبائلی لوگوں کو. کہا تم لوگوں سے اس وجہ سے پیروں ملانا نہیں چاہتے. اب انہوں نے جماعت کے لوگوں نے کیا کیا، جیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے، اور وہ لوگ پیر پھیلا کے بہت کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ جائیے. تو کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگوں سے ان لوگوں کو نفرت ہے، وہ چاہتے نہیں کہ پیر ملے. سب ادھر ہی ہو گئے، سب ہٹ گئے. ہمارے ہن بھی نہیں رہے، سب دوسرے ہو گئے. بار بار دوست کا واقعہ اب جہاں ہم لوگ جاتے ہیں تب پیر مکلی دوں.
اور بھی بہت سی چیزیں بہکانے کی چیزیں دین ہے مجھے. دین میں تم سچائی چھوڑو گے تو کہاں تم کو سچائی ملے گی؟ کیا یہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی ایک حد ہے؟ ابھی تو حدیث ہے پھیلانی کہیں نہیں کہ پیر میں پیر ملاؤ. اور بھی ایک چیز تھی پورے نماز سویرے پڑھتے ہیں. کہا دیکھو ان لوگوں کی بددینی کی یہی بات ہے کہ نماز کو کب کا ہو جاتا ہے. ابھی پڑھتے ہیں عقید میں کہاں دیندار ہوئے اس قسم کی باتیں کہہ کر کے گمراہ ہی کر دیا لوگ انفیت سے نکال ہی دیا. کی کرتی بات لوگ کہتے ہیں کیا تم چھپکی نہیں چلا نماز پڑھتی ہو سجدہ کرتی ہو. اللہ تعالیٰ بس دین پر رکھے باقی رکھے مردوں کو عورتوں کو لڑکیوں کو ہر جگہ ایسے لوگ ہیں. اس وجہ سے ہر ایک کی مریض میں بھی نہیں جانا چاہیے ہر ایک کی کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے جو محقق ہے. اس لیے کہ جب تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو. اس طرح کے ایسے شخص سے اس وجہ سے ایسے شخص سے دوستی نہ کرو. دین و مذہب ہی پسندیدہ ہے. جس کو دین مذہب کو پسند نہیں یا ہم رہیں گے نہیں اثر ضرور کرے گا. اس بنا پر احتیاط کرو. ولہذا یقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اعتبر الناس بأخذانہم فإن المرء لا يخاذل إلا من يجب. حدیث معلوم ہے. اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو وہ پسند ہوتا ہے. اور اس کا مذہب ٹھیک نہیں ہے آ جاؤ دوسرے پر بہت عمدہ بات ہے. اس صحبت کی بھی ضرورت ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک والنافخ کی فحامل المسک. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اسے خرید لے گا یا اسے اچھی خوشبو مل جائے گی وہاں رہو گے یا تو خود ہدیہ دے دے یا تم خریدو یا کچھ نہیں کیا اگر اس کے یہاں کھڑے رہو گے تو خوشبو آئے گی یہی حاصل ہو جائے گا. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا اسے بدبو پائے گا دھواں پائے گا. مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے نا زبردست مثال. ہمارے کو حضور بھٹی اٹھی بھی جانتے تھے تب تو یہ نہیں کہ ہم بہت صوفی ہو گئے ہم بھٹی اٹھی کا جانے سب پوری نگرانی آدمی تب تو اصلاح کر سکتا ہے آدمی. اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچو. جو غیبت شکایت ہر مریض سے موجود ہے لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے. اس لیے کہ یہ سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں. کلام جیسے ہے کلم سے ہے نا کلم ہی ہے. کلم مانے زخمی کرنا تو چونکہ کلام کا اثر ہے ہی نہیں ہے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفید ہے ہی کافیہ میں. کلم کے معنی زخمی کرنا ہے. بنا پر چونکہ کلام میں اثر ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے مادے میں یہ زخم ہے. تو اگر غلط آدمی کلام سنو گے تو غلط اثر پڑے گا تم کو. اس کا مادہ ہی کیا ہے زخمی.
اس لیے سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اور اس میں ترغیب ہے اہل خیر کی مجالست پر، نیز علم و ادب، اچھے طریقے و اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی، اہل خیر کی مجالست پر نیز علم، ادب، اچھے طریقے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی ترغیب ہے۔ چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کرے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم من اللہ کی عمدہ بات ہے۔ اپنے بچوں کو بھی حکم کرو، جمعہ میں نے یہی پڑھی، اسی آیت پر بچوں کو بھی عمل کرو، چھوڑو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ تمہاری ذمہ داری صرف اپنے ذات کو بچانا نہیں ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق۔ آیت مصحف کوئی بزرگ کو ملفوظ تو نہیں سنا رہا ہوں، قرآن حدیث۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، حضور نے اس کی شرح کی، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم من اللہ، جہنم سے نجات کی یہی ذریعہ ہے۔ حدیث صحیح حدیث، میرا خیال یہ حدیث کہیں عام نہیں ہے، یہ ایک شامی عالم نے لکھا، میری کتاب میں لکھا تربیت اولاد ہے نا، یہ حدیث بھی نہیں کہیں، یہ تو ہے کہیں مل گئی مجھے، لیکن یہ حدیث اب تک نہیں ملی کہیں اپنے لوگوں۔ یہ حدیث یہ بھی نادی تھی، لیکن اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، اور خالق الناس بخلق، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں بچہ، کوئی اس راستے میں آتا تو کچھ بدخلقی بڑھ جاتی ہے، معلوم بدخلقی بڑھ، وہ سمجھتا ہے وظیفہ پڑھ کر کے پہنچ رہے ہیں اور تم بد اخلاقی کر کے نیچے جا رہے ہو۔ وظیفہ پڑھ لیا کسی پہ شیخ کیا بتا دیا، چلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر رکھیں، صحیح طریق سے اصلاح و تربیت بہت حضرت کو پوری زندگی تھی کہ اخلاق درست کرو، اخلاق بہت اخیر میں بھی باتیں کہلوائی میرے ذریعے سے، اللہ کا شکر بھائی، کہلوائی روٹھے بہت سے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ صرف وظائف کی تعلیم نہیں تھی، اخلاق کی تعلیم، زیادہ اخلاقی کی تعلیم تھی۔ اب ہم نے کیا نہیں کیا دوسری بات ہے، اس میں بھی جب آدمی کا رخ صحیح ہوگا تب تو۔ ہمارے گاؤں علماء جمع ہوئے، مئو وغیرہ کے لے کے سب بڑے علماء، تو ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالغفار صاحب، ہم صدر مدرس ادارے، تو انہوں نے مثال دیا، دیکھو بھائی خلوص سے آؤ تو ملے گا، انہوں نے تقریر کی بڑی عمدہ، خلوص سے آؤ تب ملے گا، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ تم نے چھلنی ڈالا کس میں کنویں میں، ڈول سے چھلنی ڈالا، پانی آیا اس میں لیکن اوپر آگے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایسی اصلاح کرو کہ اصلاح رہے باقی، چھلنی میں اگر پانی آ بھی جائے گا کنویں میں تو اوپر سے گر جائے گا۔ یہ مثال دیا تھا ہمارے استاد مولانا عبدالغفار صاحب۔ بہت اخلاق کی اصلاح، اس لیے یہ سب لوگ سننے والے پاپران ہیں، اور اس میں ترغیب ہے اہل خیر کی مجالست پر، نیز علم ادب اچھے طریقے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کے ساتھ بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، اللہ تعالیٰ بہت کمی ہے، بچوں سے بھی کہہ نہیں سکتا آدمی، بہت کمی ہے، بگاڑ کا وقت ہے بچہ، بگاڑ۔ اللہ تعالیٰ
اس بگاڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مطلب کسی کو مستثنا نہیں جائے۔ خود حضرت حسن کی ایک کھجور رکھ لیا تھا منہ میں، پر کف نکالو اس کو، جو نکالیے تب چین ہوا۔ حضور نواسے تھے، اتنے پیارے نواسے تھے۔ حضرت فضل حضرت علی کے بھائی ہوئے تھے، ایک سواری پہ جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ بھی تھے حضرت فضل، فضلی نام ہے، ہاں فضلی ابن عباس، ایک سواری پہ جا رہے تھے، کوئی بہت خوبصورت عورت تھی، وہ دیکھنے لگے، بس حضور نے پکڑا، یہ نہیں کہا یہ پکڑا، ادھر کے دیکھتے اصلاح کیا کہ نہیں، زمین پہ بھی اصلاح کیا اور آسمان پہ بھی اصلاح کیا، سواری پر تھے، سواری یہ کتنی بات ہے، یہ اصلاح ہے۔ حضرت عباس نے کچھ، ابو ذر نے کچھ قریشی لوگ کہا اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے، کچھ نسب پر کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جاہلیت تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے، ہمارے یہاں ہو جاہلیت، حضور نے کیسی اصلاح فرمائی، اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ چھوڑا کہ انہوں نے صرف کہہ دیا تھا اپنی سوکن کو ٹھہرنی ہے، یہ کہا تھا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے گندی ہو جائے۔ عورت کی اصلاح، نواسے کی اصلاح، بھتیجے کی اصلاح، تینوں بدلا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اصلاح، کسی کو ڈانٹ دیا تھا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے آگے کہا حضور قریشیوں کچھ کہا تھا، میں نے ڈانٹ دیا، کہا اے ابوبکر تم نے اگر ان کو ناراض کیا تو خدا کو ناراض کیا، جا کے معافی مانگو۔ ابوبکر صدیق، اے عمر، اے ابوبکر تم نے اگر ان کو ختم نہ کیا، یہ لفظ ہے، تم نے اگر ان کو ختم نہ کیا تو اپنے رب کو تم نے ختم نہ کیا، گئے اے میرے بھائیوں میں نے تم لوگوں کو ختم نہ کیا ہے، معاف کر دو۔ یہ ہے آخرت کی فکر، خالی دعویٰ سے تھوڑی نہ ہوتا ہے، کچھ نہیں، خون دل پینے کو، لختے جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، کچھ صبر کیا جاتا ہے، برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کو بھی لوگ ڈانٹ دیتے تھے، خانقاہ میں کبھی فرماتے تھے ہم نے کہا کچھ ڈانٹو، ہم کچھ بولیں گے نہیں، ہم تو اس لیے آئی ہیں ووٹ ڈانٹیں شیخ تو اس سے اصلاح ہوگی، تم بھی ڈانٹو گے ہماری اصلاح ہوگی، تو ہم اس مقصد سے آئے ڈانٹو جتا جاؤ، کچھ اصلاح ہوگی کہ نہیں۔ خود سے آخری جملہ حضرت کہیے کہ دیکھو اب ہم نہیں کہیں گے، تھوڑی تھوڑی اصلاح ہو گئی نا، ہم لوگ لباس نہیں جانے۔ یہ آخری رات کی بات ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں 12 بجے رات کی، کوئی تھا ہی نہیں حضرت کے پاس، سب لوگ اپنے حج کی تیاری میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر آخر تک رہی، اور چند دن کے بعد انتقال ہوا ہے۔ فرمایا قوم زمان وہاں تھانوی نے ہم لوگ کی اصلاح میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، دیکھو ہم نے برداشت کیا، دیکھو کچھ ہو گئی نہیں، ہم لوگ تری کے لفظ کہتے ہیں، کچھ اصلاح مسلم امت کہہ رہا ہے، یہاں کہتے ہیں اول دن سے ہم 7ویں آسمان پر ہیں، 7ویں زمین نیچے نہ چاہے، یہی بڑی بات ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بڑے سے کسی نے کہا حضرت آپ کی کچھ کرامات ہیں؟ فرمائی کم کرامت ہے بہاؤالدین کی کہ باوجود اتنی گناہوں کے زمین پہ چل رہا ہے اور زمین پھٹ نہیں جاتی ہے، مجھ کو نگل نہیں لیتی، یہ کم کرامت ہے۔ مشاعر سلسلہ نقشبندیہ کے سربراہ، سلسلہ نقشبندیہ کے کیا ہے بانی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ ہم تو سمجھتے نہیں مجھے حضرت بڑے گئے، اب تو زمانہ اور خراب ہو، سمجھتے نہیں، ہم سمجھے نا، ہمارے لڑکے سمجھے نا، مولوی سمجھے، تو اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ اتنے آدمی سے کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اتنی ہی آدمی اگر ٹھیک ہو جائے
فرماتے تھے سارے عالم کی اصلاح ہو جائے گی، یہ کہتے تھے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو تلسی کی شکل کا بھی پابند بنائے، خصوصاً عجب سے، کبر سے، ایذا ثانی سے، سخر کلامی سے احتیاط کرے۔ چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں۔ لکھ رہے ہیں اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کے سبب میں سب سے بڑے سبب ہیں۔ یہ لوگ اگر ٹھیک ہوئے ساتھی آنکھ بند کرے مجھے اب تو موت بقول میرے آپ کہتے ہیں کہ محاسبے کی موت محاسبے کی ضرورت نہیں ہے، مشاہدہ ہے موت۔ مجھے اکثر یاد آتے ہیں مولانا عثمان صاحب وغیرہ، کیا ہم ہی لوگ ساتھی کم عمر تھے، کمرے میں تھے، مولانا کہتی آپ کی عمر ہے، میں نے کہا ادھر، کہا آپ سب سے بڑے ہیں، کمرے میں دیوبند میں تھے، سب بڑے ہوئے تھے لوگ، ثابت ہوا کہ سب سے بڑا میں ہوں عمر میں۔ عثمان سے معمولی آدمی تھے، روئے لوگ، محمد علی کے داماد تھے جو ان کے والد تھے، معمولی آدمی تھے، چلے گئے، اتنے بیٹھتے تھے دیوبند کا آدمی اتنا زمین، لیکن صرف اور کہا لوگوں سے جا کر کے حالانکہ کہا آپس میں آمدن نہیں ہے، دونوں مل سن جا سب آئے، ہمارے اوپر اتفاق ہو گیا تھا لوگ، اللہ کا شکر۔ اور یہ بھی نہیں کہا انہوں نے جا کر کے کہ تم لوگ اس روحانی مواد میں جایا کرو، ان کا کہنا معمولی بات سمجھ جائے، اللہ کا شکر ہے، میں اس پر کوئی بھی ناز نہیں کرتا، سب میرے حضرت کی برکت، صحیح بات سب کو پسند آتی ہے۔ چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کی خیر کے کاموں میں مدد کریں، اسی کے اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سبب سے بڑا سبب ہیں، اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے، اس لیے کہ لوگ خارج سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، خارج سے بچنے کے نہیں بہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ۔ اب ایک بات ہے، وہاں ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، وہیں دارالعلوم قمر عبداللہ قمر گورکھپور والے بہت ہی، تو وہ دونوں حد اوسط تھے، اس دارالعلوم کے دونوں ایریا جمع ہوتے تھے، وہاں نہ وہ آتے نہ وہ آتے، ہم جہاں تھے دونوں آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، سبھی آئے، اللہ کے وہاں بھی ہم نے کہا، اس سے پہلے کمرے میں ایسی بات ہوئی، یہ ثابت ہو گیا تھا میں سب سے بڑا عمر میں، عثمان صاحب سے بڑا ہوں، وہی سب سے بڑے وہ تھے، اور عمر میری زیادہ نکلی، سبھی سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ حیدرآباد وغیرہ کے لوگ کھڑا ہے جو بڑے ہی لوگ ہیں سب۔ بہرحال میں نے کہا کہ ابھی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الناس کون ہے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو عمل اچھا ہو۔ برے کون لوگ ہیں؟ من طال عمرہ وساء عملہ، برا عمل۔ میں نے کہا آپ حضرات کی میں خدمت میں آیا ہوں، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں، کیونکہ آپ حضرات کی نسبت دیوبند دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے، وہاں کے چھوٹوں کو بھی اپنا میں بڑا سمجھتا ہوں، میں الہ آباد کا ہوں، آپ دیوبند کے ہیں، بہت اثر سے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا، میں نے کہا آپ سب میرے بڑے ہیں، کیونکہ آپ کی نسبت بڑی ہے، اس لیے طے ہو چکا تھا سب سے زیادہ عمر والا ہوں، حدیث ہے کہ سب سے بڑا عمر والا وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے پاس ابھی طے ہوا، میں پوری عمر لے کے آیا ہوں حسن عمل کے لیے، تاکہ صحیح معنی میں ہو جاؤں۔ طول عمر ثابت ہے، سب لوگوں نے کہا دیا کہ آپ سب سے بڑے عمر میں، لیکن یہ اچھائی
نہیں ہے پوری اچھائی ہے. جب تک کہ حسن عمل میں آپ لوگوں سے طول عمر لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ حسن عمل کی دولت سے مجھ کو نواز دیجیے. اب میں کہتا ہوں کہ میں سب کیا کروں، بڑی میں طول عمر لے کے آیا. وہ حدیث کے الفاظ میں نے کہا میں طول عمر لے کے آیا ہوں تاکہ حسن عمل کی دولت سے میں نواز دیا جاؤں. اس وجہ سے ادب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کیجیے. اللہ کا شکر ہے حضرت کی برکت سے جو بات ہے. جو بہت بڑی مسجد ہے ہزار لڑکے تھے، کئی دونوں جگہ کے لڑکے موجود تھے، علماء موجود تھے سب. مگر بات وہی ہے، 2 رکعت نماز کے بعد کرسی رکھی جانے لگی. بعد نہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہی ہوئے. میں نے کہا دیکھو یہ علم کی جگہ ہے، کرسی بھی علم کی روشنی میں رکھو. کب کرسی رکھی جانی چاہیے؟ پڑھنے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو. بھرا ہوا تھا. میں نے کہا سنو یہ علم کی جگہ ہے، دارالعلوم ہے یہ. یہاں کرسی بھی جہالت سے نہیں رکھی جائے گی، علم کی روشنی میں رکھو. علم کی روشنی یہ ہے کہ سنت تو پڑھ لے 2 رکعت اس کے بعد رکھو. کہہ دیا سب موجود تھے، وہاں اکابر موجود تھے. سب نے خوشی کا اظہار کیا ایسے موقع پہ ہی ہو رہے تھے. بھائی سنت بھی تم نہیں پڑھنے لوگے، اسی کی دعوت ہے. ہم لوگ اس لیے آئے ہیں نا کہ نماز کی دعوت دیا جائے، اور وہی تم نہیں پڑھنے دے گا. جب جہالت آتی ہے علم صحیح کی ضرورت اسی لیے ہے کہ نہیں. علم صحیح میں نے علم صحیح نہیں ہونے کو ایسے معلوم کیا سے کیا ہو جائے. بس اللہ کا شکر. میں ماشاء اللہ سب آدمی ہوں، بس اتنا ہی کہتا ہوں، کچھ نہیں ہم لوگوں کو ڈر لگا. یہی میں گیا تھا بھدوئی، اور سب سے بڑے ننو میاں تھے، معلوم سب ہماری برادری بہت بڑا مجمع تھا، اور تمام جج موجود تھے، بہار کے جج، یہاں کے جج سب موجود تھے. جب میں گیا نہال بھائی تھے مقبول پہ، مجھے نکاح پڑھانا تھا. مجمع بالکل عورتوں سکھوں کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا. اسٹیج اتنا میں نے زیور دیکھا ہی نہیں تھا عورتوں کو، نہ عورتوں کو دیکھا تھا نہ عورتوں کو زیور دیکھا تھا. میں کہا نہال بھائی سے کہا ڈاکٹر صاحب نہال بھائی اب کیا ہوگا، ابھی کیسے ہم اسٹیج پہ جائیں، اب پان لے آئیے ہمارے لیے تاکہ میری حالت خشک نہ ہو. میرا ہو سکتا ہے میری آواز ہی نہ بند ہو جائے. لے آئے. اللہ کا شکر. لوٹی فکر بھی تو ادھر تھا. میں نے کہا نہیں ادھر کرو. نہال بھائی نہیں سمجھ رہے تھے تو انہوں نے خود درست کیا، یہ میری طرح اس طرح لوٹی فکر کر دیا. اور وہ عورتیں غائب. اسٹیج سے ایک عورت پتہ نہیں کہاں گئی. سب بھاگے، دیکھا یہ مولوی کی بات میں آ گیا. سب بھاگے. میں نے کہا کچھ نہیں. اتنا سجا ہوا تھا مولانا، اتنے لوگ تھے کہ تعجب ہے کیا آپ نہیں تھے. میں نے کہا کہ یہ دیکھیے نکاح کیا ہے، ایجاب و قبول 2 جز ہے. ایک ایجاب ہے ایک قبول ہے، 2 گواہوں کے سامنے بس نکاح شرعی یہی ہے. تو ہم سچ موجود تھے. کہا آتا ہم نے سنا ہی نہیں تھا نکاح کے بارے میں. میں نے کہا نکاح شرعی، ہمارا دین یسر کے لیے آیا ہے، آسانی کے لیے. اس میں سب سے زیادہ قوم شادی کے معاملے میں پریشان ہے. پوری قوم مطلب شادی کے سلسلے میں پریشان ہے. جس کے لڑکیاں ہو آفت ہے، بلا ہے. اسلام کیا ہے؟ ایجاب. میں ایجاب کر کے آیا. میں نے کہا میں اجازت دے کے آ گیا ہوں. اب یہ صاحبزادے قبول کریں گے 2 شاہدوں کے سامنے. 2 ہی کافی ہے. نکاح اتنی مجمع کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو کچھ ہے یہ اسلام یہی ہے. اسلام بس اتنی ہے. اور یہ سب جو ہے میں نے یہ نہیں کہا شریعت کے خلاف ہے، یہ خود ساختہ ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس میں نے جائز ناجائز کوئی نام ہی نہیں لیا. میں نے یہ خود ساختہ ہے. یہ اتنی چیزیں ہیں، اس کا کوئی تعلق اس کا نہیں ہے.
شریعت سے اس کا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق، اسلام تو عشق کے لیے آیا ہے. اس کے سب بڑے لیے جب میں اٹھا ہوں تو سب سے بڑے آدمی جو بنا وہاں ہے کلکتے میں، وہاں کے بہت خاص آدمی ہیں، بہار کے ہیں، بہت بڑے. وہ آئے میرے پاس. نہیں ہمارے گھر کا بہت جمیل بھائی. ہاں جمیل الدین بہت اب بھی ہیں، بہت بڑھیا. بیوی کا ہوتا ہوا کاروباری ساتھ کو یہاں سے کلکتہ تک انہیں سب ٹھیکا رہتا ہے. وہ آئے میرے پاس. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں کملواں لے کر آیا. میں نے کہا میں شاہ ولی اللہ صاحب کا داماد ہوں. میں نے کہا وہاں شاہ ولی اللہ صاحب داماد ہی بول سکتا تھا، اب آئیے آپ یہاں سے نکل چلیے. یہ کہا شاہ ولی اللہ یہاں اس اسٹیج پر شاہ ولی اللہ صاحب کا داماد ہی بول سکتا تھا. کہا اب چلیے مرزا پور. اب یہاں شراب کا دور چلے گا یہاں پر. مرزا پور چلا گیا لیکن وہ پتہ لگاتے رہے. کہا ہمارا شراب وڑاب کا کوئی آ ہی نہیں، شراب وڑاب پینے والا ہے، سب ختم. شراب کا دور کا دور کا بھی واسطہ نہ رہا. اللہ کا شکر ہے. اب جو حق بات اب ہم لوگ نہ کہیں گے کون کہیں گے؟ کہتے ہی بات تو کہتے ہی رہتا. اس وقت بھی اصلاحی بات ہے کہ نہیں؟ جتنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دین حق پر قائم دان رکھے، اور اپنے بچوں کو بھی تربیت میں لے آئے، اپنے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی سب چیزیں. دوسرے لوگ ہیں ہاں تو وہ ججوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اسلام پر ایسی تقریر نہیں سنی تھی کہ نہیں. بہت ڈرتے رہتے کہ اللہ کا شکر ہے. اس میں بھی دعا کیجیے وجود سے اللہ تعالیٰ سے ریا سے مجھے حفاظت فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد. اسی موقع کو کہہ دوں 3-4 منٹ لگے گا زیادہ تنکاریہ والا. ہم لوگ گئے رمضان کی اعتکاف کے بعد نکلے، خانقاہ کے بعد نکلے تنکاریہ جہاں عثمان سے بھوٹ آئے تھے. بہت بڑی جامع مسجد جو بریلیوں قبضے میں ہے، وہیں پر ہمارا بات. اس سے پہلے مولانا عبدالجبار صاحب کو پورا مارے پالے وہ تقریر کر چکے تھے. یہ سب خالی گئی بن گیا. مجھے معلوم نہیں. اب تھے اسٹیج پر بیٹھے، بہت بڑی جامع مسجد اونچی تھی. اب چٹائی کرتے ہوئے آ گئے. اب ہم لوگ سمجھتے چٹائی صاحب کر رہے ہیں سیڑھی صاحب، لیکن اس میں تمام حربہ ہتھیار لے کے آ رہے تھے. یہ لوگ بھی تیاری تھی نیچے کیا کیا. جب وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ تو حملہ آور ہو جائیں گے، سب ختم نہیں ہو جائیں گے. مجھ سے کہا انہوں نے کہ مولانا اب اس وقت آپ ہٹ جائیے. ہم لوگ کا انداز بھی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے گئے لیکن مجھے انداز لگ گیا کہ کچھ ہے، جان کا خطرہ ہے. ہم لوگ سمجھتے خالی کھانے کے لیے جاتے تھے تو وہی اسی کی بات اور زیادہ مان گئے. میں نے سوچا کہ ہم لوگ الحمدللہ جن برادری کے ہیں وہ بزدل نہیں ہوا کرتے. ہمارے دادا وغیرہ بہت ہی سوچا. میں نے اسی گلی کے اندر میں نے کہا اب تم کو وہاں شاہ ولی اللہ صاحب حق پرست حق. تھوڑی دیر بعد کہا مولانا پھر اسٹیج پہ جانا ہے. میں نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، وہاں کارگار ہے، تمام ہتھیار لیے لوگ بیٹھے ہیں. کیا نہیں چلنا ہے، انہیں کتنے قتل ہو جائیں گے، چلنے سے بچ جائیں گے لوگ. میں گیا ڈرتے ہوئے رام فرما. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں چلا بیٹھا. میں دیکھا میں یہ تھا کہ اب ادھر سے گولی آئے گی کہ ادھر سے بچائے گا کہ کیا ہوگا. بیٹھے پھر بیٹھے سب بھی موجود ہیں. نازک معاملہ
میں نے پڑھا خطبہ پڑھا انک لعلی خلق عظیم. اللہ اپنے نبی کے بارے میں نبی کے بارے میں بات تھی. میں نے اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں. نبی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس طرح میں مکالم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. حضرت سید عبد القادر جی آ گیا. حضرت سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ وقت امت محمدیہ کی دیوار کو سیدھی کرنے کا ہے. اے چاند آؤ اور سورج آؤ, نبی کی دیوار گر رہی اس کو درست کر دیا جائے. بس اس کے بعد میں نے کہا یہ وقت وہی ہے, یہ وقت نہیں جو آپ کر رہے ہیں. یہ وقت یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سنبھالنا ہے ہم کو. اب کیسی تقریر کیا, اب یہ کچھ بتایا ہم تو بتا نہیں سکتے. سب وہ چھوڑ چھاڑ کر کے آگے مزید بڑھ گئے, رونے لگے, سب خون کے پیاسے آئے تھے.